وفاق کہ آپ تعریف کریں، ذکر کریں، اللہ پاک آپ کے منہ کی رونق کو نہ بگاڑے، آپ ہمیشہ خوشیوں میں رہیں، برکتوں میں رہیں، بیان کریں. تو انہوں نے حضور پاک علیہ السلام کی شان و عظمت کو بیان کرنا شروع کیا. کرتے کرتے انہوں نے یہ بھی کہا وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ. حضور آپ کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو زمین کا چپا چپا جگمگانے لگا، آسمان کا گوشہ گوشہ روشن اور منور ہو گیا. فَنَحْنُ فِي ذَلِكَ الضِّيَاءِ وَفِي النُّورِ، ہم اسی روشنی اور اجالے میں ہیں. وَسُبُلَ الرَّشَادِ نَخْتَرِقُ، ہدایت کے راستے طے کرنے لگے. یہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ باقاعدہ ذکر کیا میلاد پاک کا حضور علیہ السلام کی موجودگی میں. صحابہ اس وقت حاضر تھے. رسول کریم علیہ السلام نے نہ صرف اجازت دی بلکہ دعاؤں سے بھی نوازا، خوش بھی ہوئے. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا یہ اہتمام بالکل احادیث سے ثابت ہے. اب ایک بات غور کرنے کی ہے کہ تمام مسلمان آج دنیا میں جہاں بھی رہتے ہیں سبھی مختلف مناسبتوں سے پروگرام اور اہتمامات کرتے ہیں. مدارس کے بھی جلسے ہوتے ہیں اور چینلز کے بھی پروگرامز ہوتے ہیں، اور جو بھی سیزن ہوتا ہے اس کے اعتبار سے باقاعدہ اہتمام ہوتے ہیں. مگر حج کا موسم آتا ہے، حج کے تربیتی کیمپس ہوتے ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، حجاج کرام کو بلایا جاتا ہے، پھر ان کے لیے کھانے کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے. حالانکہ حجاج کوئی غریب فقیر نہیں ہوتے، وہ استطاعت والے ہیں، لیکن ان کے لیے کھانے کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، ان کے لیے باقاعدہ معلومات فراہم کرنے کا اہتمام ہوتا ہے. لیکن کوئی اگر یہ پوچھے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں بھی حج کو لوگ جایا کرتے تھے، کیا صدیق اکبر نے صحابہ کرام کے لیے تربیتی کوئی حج کا کیمپ مقرر کیا تھا؟ کیا فاروق اعظم نے کوئی مقرر کیا تھا؟ کیا اس کے بعد کے خلفاء نے کیا تھا؟ پھر اس کے بعد صحابہ کے دور میں، پھر تابعین کے دور میں حج کے سلسلے چلتے رہے. کیا یہ اہتمام تربیتی کیمپس کا تھا؟ اطراف اکناف والوں کو بلا کر کوئی جلسہ کر کے ان کو سکھاتے پڑھاتے تھے؟ اس پر کوئی ایک بخاری مسلم کی روایت بھی کوئی پیش نہیں کر سکتا. مگر چونکہ یہ خیر کا کام ہے، معلومات بتانے کا ذریعہ، سب اس کو مستحسن سمجھتے ہیں. اس طرح رمضان کا مہینہ آتا ہے، یوم قرآن کے جلسے ہر جگہ ہوتے ہیں تاکہ قرآن کے بارے میں لوگوں کو بتایا جائے. تو کیا صحابہ کے زمانے میں رمضان نہیں آتا تھا؟ بے شک آتا تھا. قرآن سے کیا ان کو عشق نہیں تھا؟ بے شک تھا، محبت تھی. لیکن وہ لوگ کیا یوم قرآن کے نام پر باقاعدہ جلسے کرتے تھے؟ اس پر کوئی بخاری مسلم سیاستہ سے کوئی ثبوت نہیں پیش کیا جا سکتا. مگر سب اس کو اچھا اس لیے سمجھتے ہیں کہ چلو جلسے کا مقصد کیا ہے؟ موضوع قرآن کی عظمت بتلانا ہے، لوگوں کو دین سے واقف کروانا ہے. اسی طرح سے بچے حفاظ بنتے ہیں، قرآن یاد کر لیتے ہیں تو تکمیل حفظ پر ایک جلسہ ہوتا ہے، مدارس کے اندر ہوتا ہے، جہاں جہاں پر یہ اہتمام ہوتا ہے حتیٰ کہ عالم عرب میں بھی ہوتا ہے. اس کے لیے باقاعدہ طور پہ ان کی ہمت افزائی کی جاتی ہے، ان میں انعامات تقسیم کیے جاتے ہیں، سندیں دی جاتی ہے. تو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، کیا صحابہ کے بچے بھی حافظ بنے تھے کہ نہیں بنے تھے؟ تو سب کہیں گے بے شک بنے تھے. کہ تکمیل حفظ پر انہوں نے بھی کوئی جشن و جلسہ کیا تھا تو کہیں گے کہ اس پر کوئی ثبوت نہیں ملتا. تو کیا اس کو حرام اور ناجائز کہا جائے گا؟ کہا جائے گا کہ نہیں. مقصد کیا ہے اس کا؟ قرآن کا شوق پیدا کرانا ہے، علم کی شمع کو روشن کرنا ہے، اس کے فیض کو پھیلانا ہے. تو بس اسی طرح جس طرح تکمیل حفظ پر جلسہ کرنا جائز ہے، حج کے تربیتی اجتماعات کرنا جائز ہے، یوم قرآن کے جلسے کرنا جائز ہے، مختلف مناسبتوں سے مختلف ایام کی جو سامنے صورتیں آتی ہیں اس کے اعتبار سے لوگوں کو تیار کرنے، معلومات دینے کرنا جائز ہے. اسی ربیع الاول کا مہینہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ حضور کی ولادت کا مہینہ ہے، سب متفق ہیں. تاریخ میں پھر بھی اختلاف ہو سکتا ہے، مہینے میں تو سب متفق ہیں. تو اس میں حضور نبی کریم علیہ السلام کے فضائل، کمالات اور آپ کی ولادت باسعادت کے واقعات بیان کرنا یہ بھی ایسے ہی جائز ہے جیسا کہ وہ جائز ہے. اس میں جس طرح اختلاف نہیں ہوتا ہے تو اس میں بھی گفتگو کا سلسلہ اختلاف کے حوالے سے بالکل نہیں ہونا چاہیے. چینلز پر بھی کیا ہے، یہی ہے کہ جو پروگرام ہو رہے ہیں اسی لیے تاکہ بیداری پیدا کی جائے، شعور و آگہی پیدا کی جائے. اور الحمدللہ دیگر چینلوں کی طرح ہمارا ای ٹی وی کا چینل بھی اس سلسلے میں بہت پیش رفت کرتا ہے. حج کا سیزن آتا ہے تو حج کے پروگرام مناتا ہے. اسی طرح سے رمضان کے موقع پہ رمضان کے سحری ٹائم، افطار ٹائم، صحابہ کے دور میں یہ سب ٹائمز نہیں تھے، اس پر کوئی پروگرام نہیں ہوتے تھے، مگر چونکہ معلومات پہنچانے کا ذریعہ ہے. اسی طرح سے ربیع الاول میں یہ پروگرام بھی اسی لیے ہوتا ہے تاکہ معلومات فراہم کی جائے. اور الحمدللہ آپ نے جیسا بتلایا کہ مہینے بھر میں لوگوں نے کافی معلومات حاصل کی ہے. اسی سلسلے کا یہ ایک الحمدللہ تسلسل ہے. اللہ پاک اس کو قائم و باقی رکھے، سب کے لیے برکت اور رحمتوں کا ذریعہ بنائے. آپ کی دعاؤں سے جو ہم نے فیض حاصل کیا، یقیناً یہ ہمارے لیے بہت خیر کا باعث بنا ہے. مفتی صاحب بے حد مشکور ہیں. ناظرین ایک وقفہ لے رہے ہیں، جلد حاضر ہوں گے. ادا کروں نماز مسجد حرام میں، ایسا دن آئے میرے اللہ، یہ سعادت میرے حصے میں ایک دن آئے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ETV اردو پر پہلی بار مسجد حرام مکہ مکرمہ سے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے روح پرور مناظر کا راست ٹیلی کاسٹ ہر جمعہ دوپہر 3 بجے صرف ETV اردو پر. جس دن ولادت مصطفیٰ ہوئی ہو، جس دن حضور کی آمد سے انسانیت پر اللہ نے اتنا کرم فرمایا ہو، فرمایا نبی یہ رحمت کے ولادت کے دن سے بڑھ کر انسانیت کے لیے اور برکت کا دن کون سا ہو سکتا ہے جسے سیلیبریٹ کیا جائے. میلاد النبی ہر پیر سے جمعرات دوپہر 2:30 بجے صرف ETV اردو پر. منت حضرت عیسیٰ نہ اٹھائیں گے کبھی، منت حضرت عیسیٰ نہ اٹھائیں گے کبھی، زندگی کے لیے شرمندہ احسان ہوں گے، زندگی کے لیے شرمندہ احسان ہوں گے. ہے موسم مدینہ بہرحال معجزہ، برسے جہاں اشاروں سے بادل مزے میں ہے، نعت نبی ہے عشق کا ایک امتحان جمیل، اس مشغلے میں جو بھی ہے پاگل مزے میں ہے. ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. گفتگو کا سلسلہ جاری. مفتی صاحب جو ہم کو ان اذکار سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جی اللہ تعالیٰ نے ہر قرآن پاک میں نبی کا ذکر فرمایا، سلامتی بھیجی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب ذکر آیا ایسے موقع پہ کیا اللہ تعالیٰ کا جو ہے ارشاد رہا؟ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر جمیل سے فوائد کی جہاں تک بات ہے تو وہ تو اجر و ثواب کے فوائد اپنی جگہ مسلم ہیں، لیکن صرف آیت درود کو پیش نظر رکھیں تو سب سے زیادہ اس کی عظمت معلوم ہوتی ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے نبی کریم علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں. تو نبی کریم علیہ السلام پر درود بھیجنے والے فرشتوں کو اللہ نے کیا کہا؟ وملائکتہ، اللہ کے فرشتے، یصلون درود بھیجتے علی النبی، نبی کریم علیہ السلام پر. یہی فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا، فرمایا فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تمام فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا. وہاں فرشتوں نے سجدہ کیا کہا، اپنے فرشتے نہیں کہا. اگر اللہ تعالیٰ اپنے کہا بھی تو اسی کے فرشتے ہیں، اگر ایسے فرشتے کہا بھی تو اسی کے، کسی اور کے نہیں ہو سکتے، پیدا کیے ہوئے اللہ ہی کے ہیں. مگر اللہ نے حضرت آدم کی نسبت سے سجدے کا ذکر آیا تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا کہا. نبی کریم علیہ السلام پر وہی فرشتوں کا عمل درود کا جب آتا ہے تو فرماتا ہے وملائکتہ یصلون، اللہ کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. اللہ نے ان فرشتوں کو اپنی طرح نسبت دے کر فرمایا کہ یہ میرے فرشتے ہیں جو درود بھیجتے ہیں. تو نسبت ذکر کی وجہ سے اللہ نے ان کی اپنی طرف کر لی، اپنے فرشتے کہا. اگر نبی کہا تو اللہ کے ہی ہوں گے، مگر یہ اپنا جو کہا اظہار شرف کے لیے کہا. تو نبی پاک علیہ السلام کی نسبت ذکر اللہ کو اتنی پسند ہے کہ جو ذکر کرنے والا حضور کا ہوتا ہے اللہ اس کو اپنا کہہ کر منسوب فرما کر عزت و شرف کو بڑھا دیتا ہے. اور اس شاخ کے پاس یہ سب سے بڑا شرف ہے کہ رب بندے کو کہے کہ یہ میرا ہے، اور میرا ہونے کا اعزاز اللہ پاک دے کر بتلا رہا ہے کہ وہ ملائکتہ یصلون علی النبی، بلا بالیقین رسول کریم علیہ السلام کے ذکر کے اور آپ کی شان و عظمت کے بیان کے یہ مضامین اتنے محبوب اور پسند ہیں کہ رب ذوالجلال اس کو شرف بخشتا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت بابرکت میں ملائکہ کو رب ذوالجلال بھیجتا ہے. چنانچہ جامع ترمذی میں حدیث شریف ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں ایک فرشتہ حاضر ہوا. طویل حدیث شریف کا ایک حصہ سناتا ہوں. حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ فرشتہ کبھی نہیں آیا تھا، استأذن ربہ ان یسلم علیہ، کہ وہ فرشتہ
خوشخبری دینے کے لیے، مجھ کو سلام کرنے کے لیے آیا ہے، اللہ سے اجازت لے کر آیا. لم ينزل الارض قط قبل هذه الليلہ، اس رات سے پہلے کبھی نہیں نازل ہوا تھا، فرسٹ ٹائم آیا. اور استاذن ربہ، اپنے رب سے اجازت لے کر آیا، کس کے لیے؟ یسلم علیہ، میری خدمت میں سلام عرض کرنے کے لیے. ویبشرنی، اور خوشخبری دینے کے لیے کہ میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، حسنین کریمین جنتی جوانوں کے سردار ہے. تو خوشخبری دینے اور سلام عرض کرنے کے لیے اللہ کے فرشتے کو آقا کے پاس بھیجا. تو رسول پاک علیہ السلام کے دربار میں جانا اور سلام عرض کرنا، یہ وہ پسندیدہ عمل ہے کہ رب ذوالجلال نے باقاعدہ فرشتوں کو بھیجا. تو جو کام فرشتوں سے رب لیا، اگر وہ کوئی سعادت مند بندہ کرتا ہے، یقینا اللہ تعالیٰ اس کو پستی سے بلند کر دیتا ہے، رفعت اس کا نصیب بنا دیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہترین مضمون آپ نے عنایت فرمایا. مفتی صاحب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں اور ہم نے یہ سب بیان کی، اہتمام کرتے ہیں لوگ، جو لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں اہتمام کرنے کے لیے، ان کو خیر کے یہ جو معاملہ کیا جاتا ہے، ایک تو وہ باتیں ہیں جو عبادتیں ہیں اس کے لیے جو کیا جاتا ہے، ذات مطہرہ پر اللہ کے رسول کی جو خرچ ہوتا ہے، اس سلسلے میں کیا احکام ہے؟ بے شک یقیناً یہ بہت بڑی برکتوں والا خرچ ہے. اس کے انفاق کے سلسلے میں بڑے فضائل ہیں. چنانچہ حافظ ابن حجر مکی حیتمی رحمۃ اللہ علیہ نے اتمام النعمت الکبریٰ علی العالم بمولد سیدی ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کتاب لکھی. اس میں خلفائے راشدین کے اقوال بھی ذکر کیے ہیں، جو کہ فنی اعتبار سے اس پر بحث ہے، لیکن حافظ ابن حجر مکی حیتمی نے اپنی کتاب میں اس کو بہت ہی اعتماد کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں، رسول کریم علیہ السلام کی عظمت شان کے حوالے سے، من انفق درہما علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رفیقی فی الجنہ، کہ جو رسول پاک علیہ السلام کے ذکر میلاد پر ایک درہم بھی خرچ کرتا ہے تو جنت میں وہ میرا رفیق ہوگا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، فقد احیا الاسلام، گویا اس نے اسلام کو حیات اور زندگی بخشی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس انفاق کو قبولیت سے نواز کر اس میں برکت کثیر نصیب فرماتا ہے. اور ایک بات میں اس موضوع کے اختتامی کے طور پر عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو عظمتوں کے پہلو سنے گئے، مقامات کے پہلو سنے گئے، اس بارے میں ہم ذرا صحابہ اور اہل بیت کو سامنے رکھیں کہ وہ کس طرح سے عظمت کے پہلوؤں کو سمجھا کرتے تھے، کیونکہ ہمارے لیے صف اول میں وہی تو مسلمان ہیں، حضور سے براہ راست اسلام سیکھنے والے، اہل بیت بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں. تو اب ہم حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی روایت سنا رہے ہیں، جو صحابی بھی ہیں بیک وقت، اہل بیت کی اصل بھی ہیں وہ. تو اب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے کسی نے حضور علیہ السلام کے بارے میں پوچھا تو آپ نے کہا، لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے حضور جیسا نہ آپ کے بعد کسی کو دیکھا نہ آپ سے پہلے کسی کو دیکھا. یہ ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے، شمائل ترمذی میں. تو ذرا یہی حدیث براء ابن عازب سے بخاری شریف میں بھی ہے رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی آپ جیسا نہیں دیکھا، آپ کے بعد بھی نہیں دیکھا. سارے مسلمان اس بات پر توجہ دیں ناظرین کہ حضرت علی مرتضیٰ حضور علیہ السلام سے پہلے تو تولد نہیں ہوئے تھے، بعد میں تولد ہوئے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ جیسا آپ کے بعد کسی کو نہیں دیکھا. یہ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ حضور کو بھی دیکھے، حضور کے بعد دنیا میں رہے تو آپ جیسا کوئی نظر نہیں آیا، مگر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے بھی آپ جیسا نہیں دیکھا. پہلے تو کہاں تھے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ پہلے بھی نہیں دیکھا. تو اس سے صحابی کا اہل بیت کا ذہن معلوم ہوتا ہے، راست کلمہ پڑھنے والے مسلمان کا مزاج معلوم ہوتا ہے کہ آقا کی شان کو دیکھے کہ بے مثال شان والے ہیں اور ایسا حسین چہرہ کسی کا نظر نہیں آیا، تو بعد میں رہے اور کوئی نظر نہیں آیا تو بعد کی تو خبر دیے، مگر اس پر قیاس کر کے پہلے کا بھی حکم لگایا کہ پہلے بھی ایسا کوئی نہ تھا. تو ایک عظمت کے پہلو سے دوسرے پہلو کا استدلال کرنا، اس پر روشنی ڈالنا، یہ سنت ہے اہل بیت و صحابہ کی. سبحان. اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ نبی کریم علیہ السلام حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے آ کر عرض کیا تھا، حضور میرے والد بہت شہید ہو گئے اور بڑا قرضہ چھوڑ کر گئے، میری بہنیں بھی ہیں اور قرض خواہ جو ہے وہ یہودی ہے، مطالبہ سخت کر رہے ہیں، تشریف لائے، کرم نوازی ہوگی. بخاری شریف میں 9-10 جگہ یہ حدیث شریف ہے. مختصر عرض کرتا ہوں کہ رسول پاک علیہ السلام صدیق اکبر اور فاروق اعظم کو ساتھ لے کر چلے، تشریف لے گئے اور ان کے باغ میں جو کھجور انہوں نے اکٹھا کیے تھے اس کے ارد گرد حضور پاک علیہ السلام چکر لگائے اور اس پر تشریف فرما ہوئے. اس کے بعد حضور نبی کریم علیہ السلام فرمائے کہ اپنے قرض خواہوں کو بلا لو اور جس کے جتنے کھجور ہیں حساب کر کے تم دے دیا کرو. حضور پاک علیہ السلام فرما کر تشریف لے آئے اور سارے یہودیوں کو انہوں نے بلا لیا، سارے قرض خواہ آ گئے. کھجور بظاہر اتنے تھے کہ کسی ایک کا قرضہ بھی اتار نہیں کر سکتے تھے، لیکن جب ان کو بلا لیے تو وہ آئے اور ان کو دینے لگے، معاف کر دینے لگے، دیتے جا رہے تھے، ایک ایک کا قرض ادا ہوتا جا رہا تھا، حتیٰ کہ سارے کے سارے جتنے قرض کھاتے پوروں کے قرضے ادا کر دیے. اور کھجوروں کا عالم یہ تھا کہ پہلے جتنے تھے اتنے نہیں رہے، اس سے بڑھ گئے اور کمی کچھ نہیں ہوئی. حضور کی نسبت سے دیکھیے فیض کتنا ملتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کھجوروں میں اتنی برکت ہوئی کہ سب کے قرضے ادا کر دیے، سارے کے سارے
خرچ کہو کہ پھر اور کمی تو کیا، برکت ہوئی، اضافہ ہو گیا. خوشی خوشی حضور علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے. رسول پاک علیہ السلام نے جب ذکر کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کرم ہوا، آپ کی آمد سے یہ فیض ملا، تو رسول پاک علیہ السلام خوش ہو کر فرمائے انی رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں. تو حضور نے رسالت کا مضمون سمجھایا لوگوں کو کہ رسالت صرف پیغام رسانی کا ہی نام نہیں ہے، رسالت نماز روزہ حج و زکات کی تبلیغ ہی کا نام نہیں ہے. رسالت کے مضمون میں یہ بھی ہے کہ ان کے قدم سے برکتیں آتی ہے، بلائیں ٹلتی ہے، قرضے اترتے ہیں، کشادگی آتی ہے. دیکھو آقا نے یہ کر کے فرمایا کہ ہاں میں رسول ہوں اللہ کا. پھر خوش ہو کر فرمایا ذرا ابو بکر اور عمر کے پاس جاؤ، ان کو بھی سنا دو، یہ واقعہ ان سے بھی کہہ دو. تو حضور پاک علیہ السلام یہ پسند کرتے ہیں کہ عظمت کے پہلوؤں کو سامنے آنے کے بعد دوسروں تک پہنچایا جائے. فرمایا جاؤ ان سے بھی کہہ دو. جب یہ گئے ان کو سنانے کے لیے تو انہوں نے کہا قد کننا نعلم، ہم کو پتا تھا، انہو سیکون ذالک، کہ یقیناً برکت ہونے والی ہے. کیوں؟ جب حضور تشریف لائے تو جبھی سمجھ گئے، آقا تشریف لائے اور برکت نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا. حضور کے دم قدم سے برکت آئے گی، قرضہ اترے گا، ہم پہلے ہی سمجھ چکے تھے. اس سے صحابہ کا یہ فہم بھی معلوم ہوا کہ واقعے کے اندر کہنے سے پہلے ان کا دماغ کام کیا کہ حضور سے برکت آتی ہے. بس یہ مزاج اگر لے کر ہم چلیں گے تو زندگی میں ہماری بھی برکتیں ہوں گی. بہت مشکور ہیں ہم دونوں حضرات کے، آپ نے بہت اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا. ناظرین، یہ پورے محافل جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے منعقد کیے ٹی وی اردو کی جانب سے، آپ نے ساتھ دیا، ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں. آخری میں چلتے چلتے نعت پاک کے پروگرام میں شامل کریں، چند اشعار کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. سلام صاحب معراج کی خودی کو سلام، سلام نور کے عالم کی روشنی کو سلام، سلام خانہ خالی کی رونقوں کے لیے، سلام اثاثہ ظاہر کی سب کمی کو سلام، سلام ان کا مقدر بنائیں نوری غذا، سلام چولہے کو ہانڈی کو دیگچی کو سلام، سلام کرنے کا موسم کہاں معین ہے، سلام کر لو لگے جب جمیل جی کو سلام. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اسد میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے، مجھے خوب جان لے منزلیں، مجھے خوب جان لے منزلیں، یہ شکستہ پا کوئی اور ہے، میں بہک سکوں یہ مجال کیا. میری التجا ہے یہ دوستو، کبھی تم جو سوئے حرم چلو، تو بنا کے سر کو خدم چلو، تو بنا کے سر کو خدم چلو، کہ یہ راستہ کوئی اور ہے، میں بہک سکوں یہ مجال کیا. یہ گمان تھا کئی سال سے، یہ یقین ہے کئی روز سے، میرے دل سے گنبد سبز کا یہ معاملہ کوئی اور ہے، میں بہک سکوں یہ مجال کیا. وہ رؤوف ہے، وہ رحیم ہے، وہ حبیب رب کریم ہے، انہیں فکر ہے میری آپ کی، انہیں چاہتا کوئی اور ہے، میں بہک سکوں یہ مجال کیا. جو تمہاری جالی سے متصل، جو تمہاری جالی سے
دل ہے اترنا آسمانوں سے تو کچھ مشکل نہیں، لیکن زمیں والے زمیں پر پھر مجھے چلنے نہیں دیں گے. تھی وہ رفتار کے لمحوں میں خلا تک پہنچے، تم گئے چاند تلک ہم تو خدا تک پہنچے. کیا بات ہے، تم گئے کیا بات ہے منظر بھائی، ہم تو خدا تک پہنچے. چندو، جوزف، عارف اور کرتار پاگل ہو گئے. پیار سے جب اس نے دیکھا 4 پاگل ہو گئے. میں بھی اس کے عشق میں پاگل ابھی ہونے کو تھا، مجھ سے پہلے میرے برخوردار پاگل ہو گئے. اس سنیچر محفل مشاعرہ میں دیکھیے سیوہارا بجنور میں منعقدہ ایک شاندار کل ہند مشاعرہ رات 9:30 بجے صرف ETV اردو پر. اس پروگرام کو پیش کر رہے ہیں زندہ تلسمات، تمام موسمی بیماریوں کی ایک اثردار دوا. تعاون کر رہے ہیں میلا اسکن کریم ایلی فارماسیوٹیکلز دوارا نرمت. شری الٹرا ریڈ آکسائڈ، بھارت کا ایک ماتر جنگ روधक سیمنٹ. 23 کارگر جڑی بوٹیوں کا کرشمہ، درد ہے تو نورامنٹ ہے نا. آملہ، برنگراج اور برہمی سے بھرپور حبیب سنا. اسلام فار کڈز یعنی اسلام بچوں کے لیے، اس پروگرام میں قرآن اور حدیث کے قصے اور واقعات، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی کے حالات اور اسلامی تعلیمات کے اہم واقعات پیش کیے جائیں گے. اس میں ہمارے لیے سبق ہے، گائیڈنس ہے اور رہنمائی کا سامان ہے. اسی کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کی وہ باتیں بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جس میں مورل ویلیوز سکھائی گئی ہیں، تاکہ ہم اپنے اندر اعلیٰ کیریکٹر، اعلیٰ اخلاق پیدا کر سکیں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکیں. اسلام فار کڈز ہر اتوار صبح 9 بجے ETV اردو پر. ادا کروں نماز مسجد حرام میں ایسا دن آئے، میرے اللہ یہ سعادت میرے حصے میں ایک دن آئے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ETV اردو پر پہلی بار مسجد حرام مکہ مکرمہ سے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے روح پرور مناظر کا راست ٹیلی کاسٹ ہر جمعہ دوپہر 3 بجے صرف ETV اردو پر. گر فردوس بروئے زمیں است، ہمی استو ہمی استو ہمی است. جموں کشمیر کے ہر واقعے اور ہر پہلو پر ETV کی نظر. دیکھیے ETV اردو کشمیر روزانہ شام 7 بجے اور صبح 7:30 بجے صرف ETV اردو پر.
السلام علیکم ناظرین، ای ٹی وی اردو کی خاص پیشکش عکس رسوئی میں میں سروت زہرا آپ سبھی کا خیر مقدم کرتی ہوں۔ ناظرین، ہیلتھ از ویلتھ، یعنی صحت زندگی کی سب سے بڑی دولت ہے، اور اسی لیے تو ہم آپ کی صحت کا خاص خیال رکھتے ہیں، تبھی تو روز آپ کو کسی نہ کسی نئی ریسپی سے روبرو کراتے ہیں۔ تو چلیے ناظرین، اسی کوشش کو جاری رکھتے ہوئے آج اپنے پروگرام کی ہم شروعات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کا تعارف کرانا چاہوں گی ہماری کوکنگ ایکسپرٹ سائرہ بانو جی سے۔ سائرہ جی، آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے شو پر۔ شکریہ۔ تو چلیے ناظرین، سائرہ جی سے ہی جانتے ہیں کہ کون سی ہے ہماری آج کی پہلی ریسپی۔ چلیے سائرہ جی، آج آپ کیا بنانے والی ہیں؟ آج ہم پنچ رنگا زردہ بنائیں گے۔ پنچ رنگ کا زردہ؟ جی۔ اچھا، پنچ رنگ یعنی 5 رنگ۔ 5 رنگ۔ تو اس میں کون کون سے کلرز آپ بنانے والی ہیں؟ اس میں ہمارے 3 کلرز ہیں، جیسے گرین ہے، ریڈ ہے، یلو ہے، اور چوتھا کلر ہمارا چاولوں کا جو وائٹ کلر ہوتا ہے وہ ہے، اور ایک ٹوٹی فروٹی کا کلر ہے ریڈ۔ ارے واہ، تو ساؤنڈز ویری انٹرسٹنگ۔ جی۔ شروعات کی جائے؟ جی، تو سب سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ اس میں کیا کیا استعمال ہوتا ہے۔ اس میں ہمیں چاہیے بھیگے ہوئے سیلا چاول اور کوکونٹ پاؤڈر، ماوا، چینی، ہری الائچی، مگز، ٹوٹی فروٹی، کٹے ہوئے بادام، کیوڑا، گرین کلر، ریڈ کلر اور یلو کلر۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں بنانا۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ چاول بوائل کرنے ہیں۔ اچھا، چاول کو آپ نے بوائل کیا ہے؟ یہ آپ نے کسی خاص طرح کا چاول لیا ہے اس میں؟ یہ سیلا چاول ہے، اور اس کو ہم بھگوتے ہیں 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ، وہ چاول پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیسا ہے۔ اچھا، تو اس کو ہم بھگوئیں گے، اس کے بعد اسے بوائل کریں گے۔ جی، پھر بوائل کریں گے۔ پھر ہم اس میں پانی ڈالیں گے۔ میں آپ کی گیس آن کر دیتی ہوں۔ پانی ہمیں زیادہ لینا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے بوائل ہو جائے۔ اچھا، اسے بوائل کرنے کے بعد آپ کیا کرنے والی ہیں؟ اس کو بوائل کرنے کے جب یہ بوائل ہو جائیں گے تو ہم اس کو کا جو پانی ہے وہ نکال دیں گے چھان کر۔ پھر اس کے بعد ہم تھوڑا سا آئل لے کر اور اس کے اندر پھر یہ سارے جو ہری الائچی ہے، کوکونٹ پاؤڈر ہے، اس کی لیئر چاولوں کے ساتھ لگائیں گے، اور چینی۔ تو ناظرین، چاول ابلنے تک ہم کرتے ہیں تھوڑا سا انتظار۔ تو چاول ہمارے بوائل ہو چکے ہیں، اب ہم ان کو پانی میں سے نکال لیتے ہیں۔ چلیے، اس کے لیے ہم ایک باؤل لیں گے اور چھنی میں چھان لیں گے۔ جو آپ رنگ اس میں استعمال کریں گے سائرہ جی، وہ آسانی سے اویلیبل ہوتے ہیں مارکیٹ میں؟ جی، وہ آرام سے مل جاتے ہیں، زردے کا کلر کہہ کر آپ لے سکتی ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہم چاولوں کو الگ ایک باؤل میں رکھیں گے تاکہ اس کا جو اور پانی ہے وہ نکل جائے۔ پھر ہم ایک کڑھائی لیں گے، اب ہم اس میں آئل ڈالیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ کتنا آئل میں ڈال دیتی ہوں، آپ بتا دیجیے۔ ہمیں چاولوں کے حساب سے آئل لینا ہے، بس۔ پھر آئل کو گرم کریں گے، جب گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں ہری الائچی ڈالیں گے۔ اچھا، ہری الائچی بیسیکلی یہ خوشبو کے لیے ہوتی ہے؟ جی، خوشبو کے لیے ہمیں ڈالنی ہے ثابت الائچی۔ جی، پھر اس کے بعد ہم کوکونٹ پاؤڈر، مگز اور چینی۔ کوکونٹ پاؤڈر کا استعمال کیوں ہوتا ہے؟ کوکونٹ پاؤڈر جو ہم ڈالتے ہیں تو یہ ٹیسٹ کے لیے ہوتا ہے۔ اچھا، کیونکہ زردے میں جو ہے ناریل اگر ہم کدوکش کر کے ڈالتے ہیں تو زیادہ اچھا لگتا ہے۔ اچھا، باقی اور ڈرائی فروٹ بھی آپ ڈال سکتی ہیں۔ شاید تیل ہمارا گرم ہو چکا ہے۔ جی، اب ہم اس میں الائچی کو بیچ میں سے کھول کر تب ڈالیں گے۔ اچھا،